بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقَلُّ الطُّهْرِ 15 یوما، طہور کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، ولا حد لأکثرہ، اور اس کی اکثر حد کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک عورت کی جسے بتایا گیا کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 6 دن کے اندر اگر خون بند ہو گیا تو وہ 3 دن کے اندر بند ہو گیا تو استحاضہ، اور 10 دن سے اوپر چلا گیا تب بھی استحاضہ۔ نفاس کا بتایا کہ نفاس کی اقل مدت کچھ نہیں ہے، لیکن اکثر مدت 40 دن۔ اب اگر 41ویں دن بھی خون برابر جاری رہا تو 41ویں دن کا خون کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا۔ لیکن حیض آنے کے بعد عورت پاک ہو گئی تو اب کتنے دنوں تک پاک رہے گی؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حیض آنے کے بعد خون بند ہو گیا، یہ 15 دن بھی پاک رہ سکتی ہے، پھر خون آ جائے 16ویں دن، تو 15 دن کے بعد جب 16ویں دن خون آئے گا تو یہ 16ویں دن کا خون کون سا ہوگا؟ حیض کا ہوگا۔ لیکن 20 دن نہیں آیا، 25 دن نہیں آیا، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینوں ہو گیا، خون آ ہی نہیں رہا، 6 مہینے تک خون نہیں آیا تو 6 مہینے پاک رہے گی عورت، 6 مہینے تک نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی۔ 6 سال تک نہیں آیا تب بھی، 20 سال تک نہیں آیا، ساری زندگی اسے خون نہیں آیا ایک دفعہ آنے کے بعد تو وہ ساری زندگی کیا رہے گی؟ پاک رہے گی۔ تو طہر کی اقل مدت کم سے کم کتنی ہے؟ 15 دن ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ چلیے، یعنی حیض اگر آ گیا تو اب دوسرے حیض کی نہیں، کتنا زمانہ چاہیے ان دونوں کے درمیان فاصل؟ 15 دن کا۔ 15 دن کے اندر اگر پھر آ گیا تو وہ حیض نہیں ہوگا، 15 دن کے بعد آئے گا تب حیض ہوگا۔ الا لنصب العادت، یہ تو ہم نے بتایا کہ حد کوئی مقرر نہیں ہے اکثر والی، لیکن جس کی عادت مقرر ہو جائے اس کی نہیں بنا لیا جائے گا کہ اتنے دن طہر اتنے دن حیض۔ ویسے ایک عورت کو 10 دن حیض آیا اور پھر وہ پاک ہو گئی، اس کے بعد پھر خون آیا، اسے مسلسل خون آتا رہا، تو پہلی دفعہ کتنے دن کا خون آیا اسے؟ 10 دن کا۔ اب 10 دن حیض کے متعلق نہیں ہو جائیں گے۔ اب اگر مسلسل خون آ رہا ہے تو ہر مہینے 10 دن حیض اور 20 دن استحاضہ، اس کا اب رولنگ یہی بن جائے گی کہ ہر مہینے کیا سمجھا جائے گا؟ 10 دن حیض کے اور 20 دن استحاضہ کے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے استحاضہ ایام طہارت میں ہوں گے نا، تو گویا 20 دن پاک ہے اور 10 دن ناپاک ہے وہ۔ ہاں اگر عادت مقرر ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ فإن أكثر الطهر مقدر في حقه، اس نے اس کے حق میں جس کی عادت مقرر ہو گئی ہے طہر متعین اور مقدر ہو جائے گا۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس کی مدت کتنی مقرر ہوگی۔ بعض نے کہا کہ 20 دن اس کی پاکی کے مانے جائیں گے، کسی نے کہا 2 مہینے مانے جائیں گے، کسی نے کہا 1 ساتھ کم 6 مہینے مانے جائیں گے، کسی نے کئی مختلف اقوال فقہا کے درمیان ہیں اس کی اکثر مدت میں۔ والاصح انه مقدر بستة اشہر، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس کی اکثر مدت 6 مہینے 1 ساعت کم یہ مقرر کر دی جائے گی۔ 6 اشہر الا ساعتن، 1 ساعت کم، 1 ساعت سے مراد 1 لمحہ کم، وہ 1 منٹ ہو جائے، 1 منٹ سے زیادہ کم یہ ہو سکتا ہے، مطلب پورے 6 مہینے نہ ہو بلکہ 6 مہینے سے کچھ کم ہو، یہ اس کی اکثر مدت ہوگی۔ لأن العادت نقصان طہر غیر الحامل عن طہر الحامل، اس لیے کہ عادت یہی ہے کہ غیر حامل کا خون، وہ غیر حامل کا دم طہر حامل کے طہر سے کم ہوتا ہے۔ دیکھیے جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اسے حمل نہیں، وہ حیض نہیں آتا، وہ پاک رہے گی، اور ظاہر سی بات ہے حمل کی کم سے کم مدت شرع میں کتنی ہے؟ 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ تو اب ایک عورت جب حاملہ ہو گئی تو اس کو 6 مہینے تو پاک رہنا ہی رہنا ہے، اس لیے کہ ایام حیض میں، وہ ایام حمل میں اسے حیض آنا نہیں ہے۔ ایام حمل میں تو حیض آئے گا نہیں، لہذا 6 مہینے اسے پاک رہنا ہے۔ تو حاملہ کا طہر غیر حاملہ کے طہر سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی غیر حاملہ کا طہر کم ہوتا ہے کس سے؟ حاملہ کے طہر سے۔ تو وہاں جب 6 مہینے کی مدت اس کے طہر کی ہے تو اس سے کچھ کم ہی مانی جائے گی۔ اب وہ کچھ کم کتنی مانی جائے گی؟ 1 دن 2 دن نہیں، 1 لمحہ ہی کم مان لیجئے، مگر کم ہو، اس لیے کہ عادت یہی ہے کہ غیر حامل کا طہر، غیر حاملہ عورت کا طہر حاملہ عورت کے طہر سے کم ہوتا ہے۔ وَأَقَلُّ مُدَّتِ الْحَمْلِ، اور مدت حمل کتنی ہے؟ کم سے کم 6 مہینے ہے۔ فَانْتَقَصَ عَنْ هَذَا بِشَيْءٍ، لہذا اس 6 مہینے سے کچھ کم ہو جائے گی اس کی مدت،
کون سی؟ طہور والی کم ہوگی. وہ ساعت، اور وہ کتنی کم ہوگی؟ شعین سے مراد کیا؟ بس ایک لمحہ، اتنا ہی کم مان لیا جائے. صورت ہو، اب تفہیم کی نہیں، صورت اس کی یہ ہے. سنیے، ایک ایسی عورت ہے مبتدعۃن، جس سے پہلی بار حیض آیا ہے، ابھی وہ بالغ ہو رہی ہے اور زندگی میں اسے پہلی بار حیض آیا ہے. رات عشرۃ ایام دمن، اس نے 10 دن تک تو خون دیکھا. پہلی بار خون آیا 1 تاریخ سے شروع ہوا، 10 تاریخ تک اس کے خون آتا رہا، 10 دن خون دیکھا. وستۃ اشہر طہرن، اس نے کتنے دن طہر دیکھا؟ 10 دن حیض آنے کے بعد اب وہ پاک ہو گئی. اب 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، 6 مہینے تک وہ کیا رہی؟ پاک رہی. ثم استمر الدم، اس کے بعد پھر خون مسلسل شروع ہو گیا، مستمر ہو گیا، اب دائمی ہو گیا خون، ہمیشہ اس کے خون آ رہا. پہلے 6 دن آیا، وہ 10 دن آیا، اور 10 دن آنے کے بعد پاک ہو گئی. وہ کتنے دنوں پاک رہی؟ 6 مہینے. 6 مہینے بعد پھر جو خون شروع ہوا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے وہ خون اب رک نہیں رہا ہے، وہ مستمر اور دائم ہو گیا. ثم استمر الدم، پھر خون مستمر ہو گیا تو تنقضی عدتها، تو وہ عدتها، تو وہ اپنی عدت کیسے گزارے گی، کیسے پوری کرے گی؟ بتسعۃ عشر شہرا الا 3 ساعات، وہ 19 مہینے 3 ساعت کم میں عدت گزارے گی. مثلا اس کا خون بند نہیں ہو رہا، شوہر نے اب اسے طلاق دے دی. اب طلاق دینے کے بعد ظاہر بات ہے 3 حیض عدت گزرنی ہے. اب اس کے حیض کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ حیض آ کر کے اتنا گڑبڑ ہوا کہ 10 دن حیض آیا، 6 مہینے پاک رہی، اس کے بعد خون بند ہی نہیں ہو رہا. تو اب اس کے کتنے دن حیض کے مانے جائیں گے؟ وہ کتنے طہر کے؟ تو 10 دن حیض کے مانے جائیں گے اور 6 مہینے طہر کے مانے جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے عدت گزارنے کے لیے ہمیں 3 حیض چاہیے اور 3 طہر چاہیے. 3 حیض میں کتنے دن ہو جائیں گے؟ 10 دن کا حیض ہے نا اس کا، تو 3 مہینے، وہ 3 حیض کا 1 مہینہ ہو گیا. اور طہر کتنے دن کا اس کا؟ 6 مہینے کا، اور 3 طہر چاہیے عدت کے لیے، تو 6 تیا 18 مہینے. تو 18 مہینے اس کے ہوئے طہر کے، اور 1 مہینہ حیض والا ہوا، تو 19 مہینے ہو گئے. مگر طہر پورے 6 مہینے نہیں اس کا، بلکہ 1 ساعت کم، تو 3 ساعت کم 19 مہینے ہو گئے. آگے بھی اس میں اگر اسے طلاق ہوتی ہے تو عدت کیسے گزارے گی؟ 3 ساعت کم، چونکہ خون تو چل ہی رہا ہے برابر، 19 مہینے، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، 10 سال ہو گئے، خون بند ہی نہیں ہو رہا، اور طلاق ہو گئی اسے درمیان میں، تو طلاق کی عدت یوں گزارے گی. ٹھیک ہے، تو وہ عدت گزارے گی 3 ساعت کم 9 مہینے. کیوں؟ لأننا نحتاج إلى 3 حیض، اس لیے کہ ہم عدت کے پورا ہو کرنے میں، انقضاء عدت میں کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ 3 حیض کی. وَكُلُّ حَيْضٍ 10 أَيَّامٍ، اور ہر حیض کتنے دن کا ہوا اس کا؟ کیونکہ پہلا 10 دن کا، تو ہر حیض 10 دن کا ہو گیا. وَإِلَى 3 أَطْهَارٍ، اور ہم کس بات کے ضرورت مند ہیں عدت پورا کرنے میں؟ 3 طہر کے. وَكُلُّ طَهْرٍ 6 أشهر، اور ہر طہر 6 مہینے کا. إِلَّا ساعة، مگر 1 ساعت کم. تو اب 3 ساعت کم 3 طہر، یعنی 3 ساعت کم 18 مہینے اور 1 مہینہ حیض والا. اس طرح 3 ساعت کم 19 مہینے اس کی عدت ہو جائے گی. وما نقص عن اقل الحیض، اور وہ خون جو حیض سے، یعنی مدت حیض سے کم ہو گیا. وہ ہے اقل الحیض، وہ خون جو مدت ہے اقل مدت حیض سے کم میں ہی بند ہو گیا. اے دم ناقص عن الثلاثہ، ظاہر سی بات ہے اقل مدت حیض سے جو خون بند ہوگا وہ کب ہو جائے گا؟ 3 دن سے کم میں، 2 دن میں بند ہو گیا، 2.5 دن میں بند ہو گیا. میں نے بتایا تھا 72 گھنٹے پورے ہونے چاہیے، 71 گھنٹے میں بند ہو گیا. تو 1 ہی گھنٹہ کم 71.5 میں اگر 1 منٹ پہلے بھی بند ہو گیا تو بھی وہ حیض نہیں ہوگا. ہاں، اقل مدت حیض سے جو خون کم ہے، یعنی 3 دن سے کم ہے، اور زیادہ علی اکثر ہی، یا اکثر مدت حیض سے زائد ہو گیا خون. اکثر مدت حیض کتنی؟ 10 دن، اس سے بھی زائد ہو گیا، 11 دن، 12 دن ہو گیا. اے عشرۃ علی العشرہ، یعنی پورے عشرے پر زائد ہو گیا. وہاں بھی وہی ہے، 2 سے 40 گھنٹے کا عشرہ ہے، اگر 2 سے 41 گھنٹے خون آ گیا تو زائد ہو گیا، 1 دن نہیں، کتنا بھی زائد ہو جائے. او علی اکثر النفاس،
یا نفاس کی جو اکثر مدت ہے اس سے زائد ہو گیا. نفاس کی اقل مدت تو کچھ ہے نہیں، حیض میں تھی تو اس کا ذکر کر دیا، لیکن نفاس کی اکثر مدت سے اگر زائد ہو گیا، اور وہ کتنی اکثر مدت نفاس کی؟ 40 دن ہے. او علی عادت عرفت لحیض، یا اس عادت سے زائد ہو گیا جو حیض کی نہیں، اس کی معروف عادت ہے، معہود عادت ہے، جانتی ہے وہ کہ مجھے ہر مہینے 8 دن خون آتا یا 6 دن خون آتا، تو عادت بنی ہوئی اس کی 6 دن، لیکن اب کے 6 دن نہیں آیا، اب کے 12 دن آیا، 11 دن آیا، تو 6 دن نہ آ کر کے ہر مہینے 6 دن کی عادت تھی، اب کے کتنے دن آ گیا؟ 12 دن آ گیا اسے، تو یہ عادت سے زائد ہو گیا نا، اور عادت سے زائد ہونے کے ساتھ ساتھ عشرہ بھی پار کر گیا، تو اب عشرہ پار کرنے کے بعد 6 دن سے اوپر جتنا ہوگا وہ استحاضہ ہوگا، 40 دن سے جو اوپر ہوگا استحاضہ ہوگا، حیض میں 10 دن سے اوپر جو ہوگا استحاضہ ہوگا. تو اگر عادت سے اوپر چلا گیا اور اوپر جا کر کے عشرہ بھی پار کر گیا تو 6 دن کے بعد سب استحاضہ شمار ہوگا. اور اگر 6 دن سے بڑھ کر کے 8 دن آیا، 9 دن آیا مگر عشرہ کے اندر بند ہو گیا، تو اب یہ 9 دن کیا کہلائے گا؟ حیض ہی کہلائے گا، اگرچہ عادت سے 3 دن زیادہ ہو گیا لیکن عشرہ کے اندر. اب کہا جائے گا کہ اس کی عادت بدل گئی، پہلے 6 دن تک کی عادت تھی، اب 9 دن کی عادت ہو گئی. اب آئندہ اگر معاملہ گڑبڑ ہوگا تو 9 دن کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی پچھلا مہینہ دیکھا جائے گا. ہاں یہ اگر بڑھتے بڑھتے 10 کو پار کر جاتا تو پھر 7واں 8واں 9واں دن یہ حیض کا نہیں کہلاتا بلکہ کہے گا استحاضہ. اب 12 دن تک خون آیا تو عورت 10 دن پورا ہوتے ہی جیسے 10 دن سے اوپر خون جائے گا تو اب وہ وضو کر کے نماز پڑھے گی، اور ان نمازوں کی بھی قضا کرے گی. کون سی نمازوں کی؟ 7ویں 8ویں 9ویں دن کی نمازوں، اس لیے کہ اس کی طہارت کا حکم ہے. وہ ہے صرف 6 دن جو ایام عادت تھے انہی کا مانا جائے گا. او علی عادت عرفت لحیض، یا اس عادت سے زائد ہو گیا جو عادت عورت کے لیے کیا ہے؟ معلوم اور معروف ہے. وجاوز العشرۃ، اور صرف یہی نہیں کہ اس سے متجاوز ہو گیا، 7ویں دن آ گیا 8ویں دن آ گیا، نہیں، عشرہ سے متجاوز ہو گیا. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، عشرہ سے متجاوز ہو گیا. اور نفاسن، یا نفاس سے زائد ہوا، وجاوز الاربعین، اور کتنا تجاوز کر گیا؟ 40 دن پر تجاوز کر گیا. اے اذا کانت لها عادت فی الحیض، یعنی جب کسی عورت کی عادت حیض آنے میں تھی، مقرر تھی کوئی عادت اس کی متعین تھی، وہ فرض نہا، اور ہم نے گویا اس کو فرض کر لیا، ہم نے مان لیا کہ کئی دن کی عادت تھی اس کی؟ 7 دن کی عادت ہی. فرأت الدم 12، مگر اس نے اب کی بار کتنے دن خون دیکھا؟ ہر مہینے 7 دن خون آتا تھا، اب کہ اس نے 12 دن دیکھ لیا. فخمسۃ ایام بعد السبعۃ استحاضۃ، لہذا 7 دنوں کے بعد جو 5 دن ہوں گے وہ 5 دن کیسے ہوں گے؟ استحاضہ کے ہوں گے. اور استحاضہ کے حکم کا مطلب کیا ہے؟ ان کی وہ نمازیں بھی قضا کرے گی اور روزے بھی. 10 دن تک روزے نہیں رکھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے 10ویں دن بند ہو جائے. اب جب 10ویں دن ہوگا تو حیض ہوگا وہ، لیکن 10 دن جب گزر گیا تو اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ اب حیض نہیں ہوں گے، بلکہ عادت سے جو دن زائد چل رہے ہیں وہ استحاضہ میں ہوں گے. تو 7 دنوں کے بعد جو 5 دن ہوں گے وہ استحاضہ کے ہوں گے. وَإِذَا كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ فِي النِّفَاسِ، اور ایسے ہی اگر اس کی کوئی عادت نفاس میں بنی ہوئی تھی، کئی بچے پیدا ہو گئے اور ہر بچے پیدا ہونے بعد اسے ایک ہی مہینے کا 30 دن کا نفاس آتا تھا مثلا، لیکن اب کے جو بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ تو خون بند ہی نہیں ہو رہا اور 50 دن تک چلا گیا. تو عادت کتنے دن کی اس کی؟ 30 دن کی، اور 50 دن چلا گیا تو ایام عادت نفاس شمار کیے جائیں گے، اور ایام عادت سے اوپر جو چلے گئے وہ استحاضہ. اب 50 دن جو ہو گیا ہے اسے خون آتے آتے، تو یہ 30 سے اوپر جو ایام چلیں گے 20 دن، یہ کیا ہوں گے؟ استحاضہ، اور 30 دن نفاس. اور یہی اگر 39 دن میں بند ہو جاتا، اب کی بات نفاس 39 دن میں بند ہو جاتا تو پورے 39 دن نفاس کے ہوتے. وَإِذَا كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ فِي النِّفَاسِ عَادَةً، اور جب عورت کو نفاس میں کوئی عادت بنی ہوئی ہے، مثلا وہ عادت 30 دن کی ہے، فرأت الدم 50 یوما، لیکن اب کی بار بچہ پیدا ہونے کے بعد اس نے کتنے دن خون دیکھا؟ خون آتا ہی رہا، 50 دن خون دے گا. تو فالعشرون التی بعد الثلاثین استحاضہ، تو وہ 20 دن جو 30 دن کے بعد ہیں، 30 دن تو نفاس ہی رہا اور اب 20 دن کیا ہو گئے؟
ہاں ایسا نہیں کہ 40 دن نفاس ہو جاؤ 10 دن ہے استحاضہ، نہیں، ایام عادت ہی منہا کیے جائیں گے اس سے، لہذا وہ 20 دن جو 30 دن کے بعد ہیں استحاضہ ہوں گے۔ ھذا حکم المعتادہ، یہ کس کا حکم ہے؟ جس کی پہلے سے عادت بنی ہوئی ہے، 30 دن کی ہو، 25 دن کی ہو، 20 دن کی جو بھی ہو، اگر ایک ہی دن کی عادت ہے تو ایک دن نفاس۔ تو پہلے کئی بچوں میں ایک دن آتا رہا اسے، ایک دن بعد بند ہو جاتا، اب کو 50 دن آیا تو کتنے دن استحاضہ کے ہوں گے اس کے؟ 49 دن، ایک ہی دن نفاس ہوگا بس۔ ثم ارادہ ان یبین حکم المبتدا، پھر اس کے بعد مصنف نے ارادہ کیا کہ اس عورت کا بھی حکم بتا دیا جائے جسے پہلی بار نفاس آیا ہے نا، حیض نفاس، یہ تو ان عورتوں کا حکم تھا جن کی عادت مقرر تھی، 7 دن کی عادت تھی، 30 دن کی عادت تھی، جو بھی عادت تھی۔ اب مبتدأ کا حکم بتانا چاہتے ہیں تو فرمایا او علی عشرۃ حیض من بلغت مستحاضۃ، یا 10 دن سے زیادہ ہو جائے خون، 10 دن کے حیض سے زیادہ، مگر وہ عورت جو مستحاضہ بالغ ہوئی ہے، یعنی خون آنے سے ہی بالغ ہوئی ہے، وہ اسے حیض آ گیا، استحاضہ آ گیا، اب 10 دن سے زیادہ ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ایک عورت کو، ایک بچی کو جب پہلی بار خون آیا تو جب 3 دن سے زیادہ ہو جائے گا تو اسے حیض مانا جائے گا، پہلی بار آیا ہے، اور 3 دن سے بند ہو جاتا، پہلے بند ہو جاتا تو استحاضہ، لیکن اب جو خون آیا وہ 3 دن سے زیادہ نہیں، 10 دن سے بھی زیادہ ہو گیا، تو پہلی بار ہے نا، تو پہلی بار میں اس کے 10 دن کو کیا شمار کیا جائے گا؟ حیض، اور باقی 11ویں دن کو استحاضہ۔ تو ایک ایسی عورت جو مستحاضہ ہونے کی صورت میں ہی استحاضے کی صورت میں بالغ ہوئی تو، اور 10 سے زیادہ دن اس کا ہو گیا خون کا، او علی 40 نفاسہ، یا ایسی عورت جس کو پہلے بار بچہ ہوا ہے اور ابھی کوئی عادت پچھلی ہے نہیں اس کی، اب جو خون آیا ہے وہ 40 دن سے بھی اوپر ہو گیا، اگر 40 دن کے اندر رہتا تو نفاس متعین ہو جاتا، لیکن 40 دن سے بھی اوپر ہو گیا۔ سنیے المبتدأ التی بلغت مستحاضۃ، شارح فرماتے ہیں وہ مبتدأ عورت، وہ عورت جسے پہلی بار حیض آیا ہے، التی بلغت مستحاضۃ، وہ عورت جو کس کے ذریعے بالغ ہوئی؟ استحاضہ کے ذریعے بالغ ہوئی، حیضھا من کل شہر 10 ایام، اس کا حیض ہر مہینے کتنے دن ہوگا؟ 10 دن ہوگا، پہلی بار حیض آیا تھا 12 دن تک آ گیا تو 12 دن تو حیض ہوگا نہیں، لہذا 10 دن حیض اور باقی استحاضہ۔ وما زاد علیہ استحاضۃ، اور اس 10 پر جو بھی اضافہ ہوگا، اس 10 دن سے جو بھی زیادہ ہوگا وہ استحاضہ ہوگا۔ فیکون طہرھا 20 یوما، لہذا ایسی عورت کا طہر 20 دن کا مقرر ہو جائے گا اور 10 دن حیض کے۔ مان لیجئے ایک پہلی بار حیض آیا، استحاضہ، اس سے خون شروع ہوا، اب خون بند ہی نہیں ہو رہا ہے، پہلی بار آیا، اب 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، خون ہی بند نہیں ہو رہا، تو کیا کہیں گے اس کو؟ ہر مہینے 10 دن حیض کے شمار کیے جائیں گے، چونکہ عادت تو کچھ ہے نہیں، اور ہر مہینے 10 دن کے بعد جو 20 دن بچیں گے وہ استحاضہ کے شمار کیے، تو یہ عورت ہر مہینے میں 10 دن تو نمازیں ترک کرے گی، روزہ ترک کرے گی، اور 20 دن میں ہر نماز کے وقت میں وضو کر کے نماز پڑھے گی، چاہے یہ کب تک چلے، 10-20 سال تک چلے، زندگی کب تک چلے۔ فیکون طہرھا 20 یوما، تو ایسی مبتدیہ عورت کا طہر کتنا ہوگا؟ 20 دن ہوگا طہر۔ وامن نفاس، اور یہ چونکہ نفاس والی بھی پہلی ہی ہے، پہلی بار بچہ پیدا ہوا، اس کی بھی کوئی عادت نہیں ہے اور اب خون بند ہی نہیں ہو رہا، 40 دن سے بھی اوپر ہو گیا، سنیے لہا نفاس والا معاملہ، فاذا لم یکن للمرأۃ فیہ عادۃ، جب عورت کی اس سلسلے میں، نفاس کے سلسلے میں کوئی عادت پہلے سے ہے ہی نہیں تو فنفاسھا 40 یوما، تو 40 دن اس کے کیا مقرر کر دیے جائیں گے؟ نفاس کے۔ والزائد علیہ استحاضہ، اور اس سے زائد استحاضہ، اور اسے 3 مہینے تک خون آتا رہا اور کوئی عادت پہلی تھی نہیں، تو 3 مہینے تک خون آنے کا مطلب یہ کہ پہلے 40 دن اس کے نفاس کے ہیں اور باقی 80 دن استحاضہ کے ہیں۔ فقولہ حیض من بلغت بالجر، یعنی فقال او علی عشرۃ حیض من بلغت، 10 دن سے زیادہ ہو جائے عورت، تو یہ حیض جو مجرور ہے، کہتے ہیں حیض من بلغت، یہ جر کے ساتھ ہے، عطف ہے عشرہ کا، یہ عطف بیان ہے، او علی عشرۃ، تو یہ مجرور ہے، اسی کا عطف بیان ہے حیض،
تو حیض چونکہ اسی اشرہ کا عطف بیان ہے، اس لیے یہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. جو معطوف علیہ کا اعراب ہے وہی اس کا بھی ہوگا. ماتن کا قول حیض، یہ حیض من بلغت میں حیض جر کے ساتھ ہے جو عطف بیان ہے اشرہ کا، اور اشرہ علی کی وجہ سے مجرور ہے. وقولہ نفاسہا بالجر، اسی طرح نفاسہا میں وعلی اربعین نفاسہا، نفاسہا بھی مجرور ہوگا. عطف بیان لاربعین، یہ کس کا عطف بیان ہے؟ اربعین کا. او ما رأت حامل فہو استحاضۃ، یا وہ خون جو عورت حاملہ عورت دیکھے، فہو استحاضۃ، وہ بھی استحاضہ ہے. دیکھیے استحاضۃ خبر ہے، اس سے پہلے آیا تھا وما نقص عن اقل الحیض، وما اقل الحیض، جو کچھ بھی حیض کی اقل مدت سے کم ہوگا، یا حیض کی اکثر مدت سے زیادہ ہوگا، یا نفاس کی اکثر مدت سے زیادہ ہوگا، یا ما رأت حامل، وہ خون جسے حاملہ دیکھے، ان سب کی خبر ہے فہو استحاضۃ. دیکھیے ایک عورت نے 3 دن سے پہلے خون بند ہو گیا اس کا، اس کی خبر بھی کیا ہوگی؟ فہو استحاضۃ. ایک ایسی عورت جس کا حیض 10 دن سے بھی اوپر چلا گیا، تو یہ 10 دن سے اوپر جو چلا گیا خون زائد، وہ کیا ہے؟ فہو استحاضۃ. یا وہ عورت جس کا نفاس 40 دن سے بھی اوپر چلا گیا، فہو استحاضۃ، یہ استحاضہ خبر ہے. وما رأت حامل، اور وہ خون جو حامل، اور استقرار حمل کے بعد پھر خون نہیں آتا، اس لیے خون رحم سے آتا ہے، اور جب استقرار حمل ہو گیا تو رحم کا منہ بند ہو گیا، اب خون آنے کا راستہ ہی نہیں. اگر خون اس دوران آیا بھی تو وہ رحم کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کسی اور رگ کا یا کسی اور جگہ سے خون ہوگا، حیض والا خون نہیں ہوگا. تو حیض والا خون چونکہ رحم سے آتا ہے اور استقرار رحم میں رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ خون حیض نہیں ہوگا. اگر آتا ہے تو استحاضہ ہوگا. حاملہ جس خون کو دیکھے وہ استحاضہ. اے دم الذی تراہ، نہیں، اے دم الذی تراہ الحامل، ہاں یعنی وہ خون جسے حاملہ دیکھے، لیس بحیض، وہ خون حیض نہ ہوگا، بل ہوا استحاضۃ. وقولہ وما نقص مبتدا، آیا وما نقص، ہاں وما نقص عن اقل الحیض، تو یہ ما نقص کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. وما نقص مبتدا وقولہ فہو استحاضۃ، یہ سب معطوف مل کر کے مبتدا اور فہو استحاضۃ یہ خبر میں آئے گی. خبر ہو ثم بین حکم الاستحاضہ، پھر مصنف نے استحاضہ کا حکم بیان فرمایا. فقال، فرمایا لا تمنعوا صلاۃ و صوما. چلو اس رہنے